بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوج سیاست میں کیوں آتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ممالک جو معاشی لحاظ سے پسماندہ اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، وہاں بار بار فوجی مداخلت ہوتی رہتی ہے۔ 20ویں صدی کے آخری اشروں میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک میں فوج نے جمہوری حکومتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں ایک ہے جہاں مارشل لا نافذ ہوتے رہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی ریاست کا معاشی ڈھانچہ بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے، عوامی اقتدار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور جمہوری ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، تو فوج اپنی خود ساختہ ان باؤنڈ میکنزم کے تحت حکومت پر قبضہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں میں فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا اور 1954 میں فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بوگرا کابینہ میں شرکت سے یہ روش تبدیل ہوئی۔ 1958 میں فوج کے باقاعدہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ اب پاکستان کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ 1947 سے لے کے آج تک 75 سالہ تاریخ میں صرف عوامی حکومت کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 30 سال ہے، جبکہ جو 26 سال ہیں وہ فوجی حکمرانوں کا دور ہے اور 20 سال کی فوجی سربراہ کے زیر سایہ جو ہیں کام کرنے والی حکومت ہے، اور وہ جمہوری جو حکومت ہے جو فوج کے زیر سایہ کام کرتی ہے اس کو بھی آپ نیم مارشل لا کہہ سکتے ہیں۔ مگر پاکستان سیاسی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فوجی حکومت کی آمد میں سیاستدانوں کا اپنا ہاتھ رہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں جو باہمی مخالفت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو فوج ہوتی ہے، جو جنرل ہوتا ہے فوج کا کمانڈر ان چیف، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ مگر یہاں جب بھی فوجی حکومت قائم ہوئی ہے اس نے بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت چلائی ہے، اور پاکستان میں 4 مرتبہ مارشل لا لگ چکا ہے۔ 1958 میں جنرل ایوب کی طرف سے، پھر 1969 میں جنرل یحییٰ خان کی طرف سے، پھر 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی طرف سے، اور 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی طرف سے یہ مارشل لا لگا ہے۔ اور یہ جو 30 سالہ جمہوری حکومتوں کا دور ہے، اس کے علاوہ اس 75 سال میں جتنا عرصہ ہے یہ فوج کا ہے، یا فوج ڈائریکٹ مارشل لا کے طور پہ یا فوج کے زیر سایہ جو جمہوری طاقتیں ہیں وہ کام کرتی رہی ہیں۔ اب پاکستان کے جو حالات ہیں گزشتہ 6 ماہ سے انتہائی بے ترتیبی کا شکار ہیں۔ اب جس ٹی وی پروگرام میں دیکھیں، کوئی اینکر پرسن آتا ہے، وہاں پہ کوئی معیشت دان آ جاتے ہیں، کوئی پولیٹیکلی لوگ آ جاتے ہیں، جب وہ سارے لوگ ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اب جب پہلی مرتبہ مارشل لا لگا تو ملک کے جو قرضے تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب اس 75 سال میں ملک کے اتنے قرضے ہو چکے ہیں کہ اگر پاکستان کسی اور سمت میں چلا گیا، ہم ڈیفالٹ میں نہیں جا رہے تو چلے جائیں گے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سیاستدانوں کو، کیونکہ پہلے جو تھی وہ مختصر پارٹیاں تھی، مختصر لوگ تھے، مختصر آبادی تھی۔ اب جو ہماری ترقی ہے وہ کتنی ترقی ہے؟ اب اس کا جو اندازہ ہے، آپ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ یا پشاور میں اس ترقی کو نہ دیکھیں، گراس روٹ لیول تک ترقی کو دیکھیں کہ گھروں میں رہنے والے لوگ کتنے خوش ہیں، محلوں میں رہنے والے لوگ کتنے خوش ہیں، شہروں میں رہنے والے لوگ کتنے خوش ہیں۔ اپنے ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی آپ کی آبادی ہے، وہاں دیکھ لیں کہ کیا آپ کی جو آبادی ہے اس کو بنیادی سہولتیں ہیں، سڑکیں سب کو ملی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی شام کے وقت پروگرام پہ ٹی وی چینل پہ آ جائے کوئی ایم این اے ایم پی ایس اس سٹی کا، حلقے کا، اور وہ کہے کہ میں الحمدللہ میں نے اتنے اپنے عرصے میں کام کیے ہیں کہ کوئی میرا ایسا
ایریاز نہیں ہے, کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ میں نے مکمل کام کروائے ہوں. میرے خیال میں پورے پاکستان میں صرف اسلام آباد کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعظم کا شہر ہے, لاہور کو کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے, کوئٹہ کو کہہ سکتے ہیں, کراچی یا یہ جو صوبائی دارالخلافہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے. اور پھر کیا ہے, ہم تو آج تک احتجاج کرنا بھی نہیں سیکھے. مسئلہ ہمارا ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے, ہم جو احتجاج ہے وہ جا کے وزیر اعظم صاحب کے پاس کر رہے ہوتے ہیں. اب وجہ کیا ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حکومت کے کان ہوتے ہیں وہ ہاتھی کے کان ہوتے ہیں, ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. بہرحال جس سمت میں اس وقت پاکستان جا رہا ہے, قرضے بڑھ رہے ہیں, غریب جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہو کے پتہ نہیں کس سمت میں چلا گیا ہے اور مر رہا ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں. اب سوچنا یہ چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پیسے ڈالروں میں پڑے ہیں, اپنے سونے کے حوالے سے کسی اور چیزیں سے انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا ایک سیف سائڈ بنائی ہوئی ہے, تو حالات جس سمت میں جا رہے ہیں تو پھر کوئی کسی کو بھی نہیں دیکھا. خدا کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت پاکستان کی کوئی 20 کے قریب ہیں جو ایکٹیو پوزیشن میں ہیں, خدا کے لیے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اپنے لیے سیدھی نہ کریں, کسی پارٹی کے لیے, ملک کے لیے, کیونکہ پاکستان ہوگا تو ہم ہیں. جنرل مشرف سے مجھے لاکھ اختلاف ہوں, باقی لوگوں کو لاکھ اختلاف, مگر اس کا ایک جملہ جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے, وہ اکثر تقریر میں یہ کہتا تھا, سب سے پہلے پاکستان. اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان.